جنت وقار شرازی کی طرف لپکی تھی۔ حور کو اس سے چھیننے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو گئی تھی۔ حور مسلسل گلا پھاڑ رونے میں مشغول ہوئی تو جنت کی مزید جان پر بنی۔ اے لڑکی، وقار شرازی چیخا تو ساتھ ہی جنت کو گھورتے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے نیچے زمین بوس ہوئی تھی۔ تبھی مراد کی نظر اٹھی تھی۔ وہ ان کے ہی آدمی سے گن چھینتے وقار شرازی بازو پر چڑھ گیا۔ وہ کڑا اٹھا تھا، حور نیچے زمین پر گر چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید نشانہ باندھتا وہ تیزی سے گاڑی کے پیچھے ہوا۔ فیصل جنت کو زر کی طرف لپکتے دیکھ تیزی سے اس کو بالوں سے جکڑ گیا۔ جنت شاہ فیصل نے گیس ہاتھوں سے اس کا چہرہ دبوچا تھا۔ درد سے اس کی نیلی آنکھوں میں سیلاب جمع ہوا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور وہ اس کا سراپا اپنی نظروں میں رکھتے اس کو کھینچتے لے جا رہا تھا۔ جنت، میری بات سنو، فیصل شاہ کے دل میں آج بھی محبت تھی۔ مراد کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ ہم اپنا نیا گھر بسائیں گے۔ جنت اچانک سے فیصل شاہ کا رویہ اپنے ساتھ دیکھ ٹھڑکی، وہ ڈر اٹھی تھی۔ وہ جنت کو وہاں سے کھینچتے سڑک سے نیچے جاتے راستے پر حال ہوا تھا۔ تم میری مانگ تھی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں بسایا تھا۔ تم نہیں جانتی، تمہاری ان آنکھوں اور ڈمپل نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے میں تمہیں حاصل کر لوں گا۔ وہ خود سے ہی بولتے خوشی سے کہہ کر لگا گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں فیصل بھائی، آپ کیوں ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کو خود کی طرف لپکتے دیکھ ڈرتے منت کرنے والے انداز میں بولی، ایسے کیسے جانے دوں، تم میری ہو، اس مراد شاہ کو مرنا ہوگا۔ اس کے ایسے التجا سے انداڑ اٹھا تھا۔ تبھی جنت دو قدم اٹھاتے غصے سے فیصل شاہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر گئی۔ وہ اچانک سے اس کے ایسے وار سے چونکا، جبکہ اتنا زوردار تھپڑ کھاتے ہی وہ بوکھلایا۔ اس کا غصے سے برا حال ہوا تھا، جبکہ کھاس جانے والے انداز میں جنت کو گھورا۔ تمہاری ہمت کیسی میرے شوہر کو مارنے کی، بات میرے سامنے کرنے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے گرائی آ۔ تبھی فیصل شاہ نے جنت کے منہ پر زور سے تھپڑ مارتے اس کو بالوں سے جکڑا۔ تیری اتنی ہمت، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اس کتے کے لیے؟ وہ غصے سے گرجتا ایک اور تھپڑ جنت کے چہرے پر مارتے نشان چھوڑ گیا۔ وہ تڑپی تھی، مجھے لگا تھا تو موت کو سامنے دیکھ کر میں آگے جھک جائے گی۔ اب کہ وہ گیس قہر بڑی نگاہ ڈالتے چیخا، مگر میں غلط تھا، تو میری محبت کے قابل نہیں۔ وہ بولتے ساتھ ہی بے دردی سے گال دبوچ گیا۔ جنت کی چیخیں نکلی تھی، خون اس کے ہونٹوں سے نکلتے گلے پر بہنا شروع ہوا۔ مراد جو سبھی گنڈوں سے اکیلا لڑ رہا تھا، زر کو روتے دیکھ ایک نظر اپنے آس پاس دوڑائی۔ جنت وہ بے چین ہوا تھا، جبکہ حور کو دیکھتے وقار شرازی کو اور فیصل شاہ کو ڈھونڈنا چاہا۔ جنت وہ گلدار آواز میں چیخا تھا، غصہ حد سے بڑا تھا۔ وہ گن اٹھاتے اندھادھند سب کو مارنا شروع ہوا۔ وہ جنونی سا ہوتا ہر طرف جنت کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فیصل شاہ، تم کیا اس کے ساتھ کر رہی ہو؟ مارو اس کو اور کام ختم کرو۔ وقار شرازی جو فیصل شاہ کے قریب آیا تھا، جنت پر گیس نظر ڈالتے دوڑا۔ تبھی فیصل شاہ نے جنت کی چیخیں سنی۔ چاقو وقار شرازی سے پکڑتے جنت کے گلے پر چلایا۔ جیسے ہی چاقو اس کے گلے پر پھیرا، خون ندی کی طرح گلے سے بہنا شروع ہوا۔ جنت کی نیلی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی، آنکھوں سے آنسو گرتے مراد کو یاد کر گئے تھے۔ تم سے ٹھیک سے کام نہیں ہوگا۔ وقار شرازی آگے ہوا تھا اور پسٹل لوڈ کرتے جنت کے سینے پر اندھادھند گولیاں چلائی۔ جنت مراد جو اسی طرف لپکا تھا، سامنے ہی فیصل شاہ کو چاقو اس کے پیٹ میں بے دردی سے مارتے دیکھ چیخا۔ جنت کے منہ سے خون الٹی کی طرح نکلنا شروع ہوا۔ مراد بے جان سا محسوس کرتا اس کی طرف لپکا۔ وقار شرازی اس کے سامنے حائل ہوا تو مراد اس کے منہ پر اندھادھند مکے برساتا آگے بڑھا۔ وقار شرازی نے اپنے ہونٹ سے خون صاف کیا تھا۔ وہ گن لوڈ کرتے مراد کی گردن سے پار گزارا۔ تبھی فیصل شاہ نے جنت کو دھکا دیتے اس کی طرف چھوڑا۔ جنت گرنے والے انداز میں مراد کی باہوں میں جھولی۔ وہ دونوں زمین پر گر چکے تھے۔ فیصل شاہ وقار شرازی کی جنت کا قہقہ سنسان فضا میں گونجا۔ جنت کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ مراد کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ رک مراد شاہ، ابھی تجھے تیرے بچوں کو بھی ختم ہوتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ فیصل شاہ نے گیس نظروں سے دیکھتے مراد کے منہ پر مکے برساتے بالوں کو نوچا۔
جنت جو مراد کی گود میں گر چکی تھی، نیلی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھ جیسے دم توڑ گئی۔ مراد کی گردن میں گولی لگنے سے وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ فیصل شاہ نے پسٹل سے گولی نکالتے اس کے سینے پر چلائی۔ چل اب اس کے بچوں کی باری۔ وقار شرازی فیصل شاہ کو لیتے آگے بڑھا۔ داتا بخش جو وہاں پہنچا تھا ٹوٹی گاڑی دیکھ وہاں خون اور گرے پڑے آدمیوں کو دیکھتے داتا بخش کی جان پر بنی۔ وہ تیزی سے بھاگا تھا۔ ابھی اس کے ساتھی پھیلے تھے کہ داتا بخش جو اسی جگہ پہنچا تھا جہاں مراد اور جنت پڑے تھے، لرز سے قدموں سے بھاگا۔ بابا وہ مراد کی حالت دیکھ چیخ اٹھا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جنت کی حالت دیکھ لرز اٹھا تھا۔ اس کی نیلی بھیگی لال آنکھیں مراد پر ٹکی اپنی آخری سانسیں توڑ گئی تھی۔ مراد نے اس کو انگلی مشکل سے اٹھاتے ایک راہگیری کی طرف اشارہ کیا۔ بچے کی میرا کیمرہ۔ مراد نے داتا بخش کو گریبان سے پکڑتے خود کے قریب کیا۔ داتا بخش وہ جان لگائے چیخا تھا، وہ کیمرہ میرے بیٹے برہان شاہ کو صحیح ٹائم پر دے دینا۔ جب وہ بڑا ہو جائے تبھی اس کو ملنا اور اس کی زندگی کا سچ اس کو بیان کرنا۔ باغ جو پریشے کو اور سر کو سلطان بائی کے در پر چھوڑو اور کیمرے کو لیتے غائب ہو جاؤ۔ اس سے پہلے داتا بخش روتے کچھ بولتا مراد کی جان نکلنے کو ہوئی تھی۔ وہ روتے مراد کو دیکھ ویسے ہی چھوڑ بچوں کے لیے بھاگا تھا۔ مراد نے بھیگی مسکراتی آنکھوں سے اپنے مرجان سائن کو دیکھا، اس کی سانسوں کو توڑ کے داتا بخش جیسے ہی بھاگ فیصل شاہ لوگوں نے اس کو دیکھتے گولیاں چلانا شروع کی۔ وہ خون لیتے بھاگا تھا، زر اس کو مل نہیں رہا تھا۔ وہ بھاگ نکلا تھا اور فیصل شاہ اور وقار شرازی اپنی زخمی بازو لی اس کے پیچھے لپکے۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے بھاگے تھے۔ سلطان شاہ جو میر پر اچانک سے آئے تھے، صفدر سے خبر ملی کہ داتا بخش نے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے مراد پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ وہ سب اپنے قافلے لیتے اسی سمت آئے تھے کہ سامنے مراد شاہ کی آخری چلتی سانسیں دیکھ وہ سب اس کی طرف لپکے۔ صفدر شاہ اپنی بہن کو دیکھ آنکھ بھر چیخ اٹھے تھے۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مراد کی سانسیں چل رہی تھی، اس کو اٹھاتے ہسپتال لے جانے کا سوچا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو مسلسل کھولنے کی کوشش کرتے سلطان شاہ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ جا کر بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا برہان شاہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے، مگر موت نے اتنا موقع نہ دیا تھا اور وہ آنکھیں برف کی مانند اکڑ گیا۔ شاہ سلطان شاہ چیخے تھے۔ اچانک سے ان سب کی ہوشیاں زندگیاں ختم ہوئی تھی۔ داتا بخش بھاگتے بھاگتے تھک چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے بھاگ رہا تھا۔ پریشے کو خاموش کروانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بچی تھی، اس کو اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ داتا بخش جان چکا تھا کہ فیصل شاہ لوگ اس کے ہاتھ میں کیمرہ دیکھ چکے تھے، اب کسی بھی طرح اس کو چھپانا تھا۔ وہ دبے پاؤں راستے پر بڑھنا شروع ہوا اور ایک درخت کے نیچے جاتے اس کو کھودنا شروع ہوا۔ اس میں داتا بخش نے کیمرہ چھپاتے درخت پر نشانی لگائی تاکہ وہ اس کو یاد رہ سکے۔ داتا بخش کیمرہ چھپاتے واپس سے بھاگنا شروع ہوا تھا، تبھی فیصل شاہ نے داتا بخش پر وار کیا۔ وہ اونڈے منہ نیچے گرا تھا اور کا سر ایک پتھر پر لگا۔ داتا بخش کو جیسے وقار شرازی نے مارا، وہ کھائی سے نیچے گرا۔ فیصل شاہ اور وقار شرازی نے کافی اس کو ڈھونڈا مگر وہ ان کو نہ مل سکا۔ اس کو مت مارنا، یہ کام کی ہے۔ فیصل شاہ کے دماغ جو بھی کہانی تھی وہ اس کی وجہ سے پریشے کو زندہ چھوڑ گیا۔ برہان جو کیمرے کی ویڈیو میں یہ سب کچھ دیکھ گیا تھا، نیلی بھیگی آنکھوں میں خون اترا۔ وہ مٹھیاں بینتے بار بار جنت اور مراد کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن میں جیسے آگ کی چنگاریاں بھڑکنے لگی تھی۔ فیصل شاہ وہ جو غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹیبل کو لات مارتے پوری قوت سے چیخ اٹھا۔ وہ کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کرنا شروع ہوا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اس کے سامنے فیصل شاہ وقار شرازی ہوتے، ان کا خون کر دیتا۔ ہمیں اندر دیکھنا چاہیے۔ کاشف خادم جو باہر کھڑے تھے ڈرتے سوچ میں پڑے، اس کا دل خوف سے لرزا، اندر سے مسلسل چیخنے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے نکلا تھا اور گھر میں دہل ہوا۔ اس کے ماں باپ کو اتنی بے رحمی سے مارا گیا تھا، اس کا جیسے سب کچھ بکھر گیا۔ وہ لال آگ بگولا ہوتا روم میں دہل ہوا تھا۔ اپنی پسٹل کو لوڈ کرتے گولیاں اٹھائی تھی۔ جنت کا چہرہ مسلسل اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اس کی آنکھیں بگاڑ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے داغ بڑھتے روم سے نکل سیدھا پوش میں آتے گاڑی میں سوار ہوا۔ کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے سبھی گارڈ گاڑی میں سوار ہوتے انگلی اٹھاتے بلند آواز میں گرجا اور گاڑی میں سوار ہوتے ذہن سے نکلا۔ خادم بھی پریشان ہوا تھا۔ وہ تیزی سے سلطان شاہ کو کال میں لا گیا۔
ابھی کاشف نے عماد کو کال ملائی تھی کہ سرحان کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں اسی طرف لب کے اچھا ہوا سراپا کہ کاشف نے کامتی آواز میں کہا، تیزی سے سرحان کو سارا واقعہ سنا۔ وہ لان سے ہوتا پچھلے والے حصے میں گیا۔ روم میں داخل ہوتے ہوئے روم کا حال دیکھ حیران ہوا۔ یہ کیا؟ وہ کیمرہ اور دیوار پر LCD لگی دیکھ ٹھٹکا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ روم معمولی سا لیکن یہاں تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ماحول بنایا گیا تھا۔ وہ کیمرہ ہاتھ میں لیتے گھر میں داخل ہوا اور لاؤنج میں جاتے اس کو LCD سے لگاتے آن کیا۔ تبھی سلطان شاہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ سرحان ان سب کو دیکھ اٹھ ان کو کیمرے کی طرف اشارہ کر گیا۔ تجھے پتہ ہے حور، میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی شاپنگ کی ہے۔ آیت حور کے ساتھ چلتی مال سے نکل اب پارکنگ ایریا میں داخل ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ، چلو میرے بھائی کی محبت کا کچھ تو تم پر اثر ہوا کہ تم اس کے لیے تیار ہونے کا سوچ بیٹھی ہو۔ حور نے کان کھجاتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا تو آیت نے تیکھی سی گوڑی سے نوازا، ویسے بہان خوش تو ہو جائے گا نا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا وہ میرے ایسے کرنے پر غصہ کر جائے؟ آیت نے دل میں اٹھتا سوال پوچھا، یار تم اتنا سوچتی کیوں ہو؟ ویسے بھی میری ایک بات اچھے سے لکھ لو، جب بھی تم کچھ ایسا بھائی کے لیے پلان کرو گی تو وہ صرف خوش ہوں گے۔ اب یہ بکواس بات اپنے ذہن میں مت لاؤ۔ حور نے اس کو چاہ سوچنے کا جیسے گویا وہ یار وہ اتنا پریشان ہے غصہ کر سکتے۔ آیت نے منہ لٹکایا، تبھی ایک دم سے چند گنڈے نما آدمیوں نے ان دونوں کو پکڑتے رومال سے بے ہوش کیا، گاڑی میں ڈالتے وہاں سے نکلے۔ شاباش! سرشار کو جیسے ہی ابر ملی کام ہو گیا چہکتا وہ اپنے آدمی کو شاباشی دے گیا۔ کام ہو کہ بہان شاہ کی بیوی اور بہن دونوں اپنے قبضے میں ہیں۔ سرشار نے خوشی سے بہروز کو بتایا تو وہ دونوں تیزی سے اٹھے گاڑیوں کی طرف بڑھے۔ یہ بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ عاطف جو ابھی حویلی کے اندرونی گیٹ سے باہر آیا تھا، پورٹ سے گاڑیوں کو باہر جاتے دیکھ بڑبڑایا، جبکہ وہ ویسے ہی سر کھجاتے ہوئے اپنی گاڑی میں سوار ہوتے نکلا۔ ماشاءاللہ کیا کمال کا حسن پایا ہے۔ بہروز جو سرشار کے ساتھ فیکٹری پہنچا تھا، حور کے سراپے پر نظر ڈالتے وہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیر گیا۔ بیوی تو کمال کی حسن والی یہ بہن ہے۔ سرشار نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں جیسے کھولی۔ OIC وہ مسکراتے آگے بڑھا، دونوں کو رسیوں سے باندھتے زمین پر بوریوں کے ساتھ لگاتے پھینکا گیا تھا۔ اس کا مطلب بیوی یہ ہے؟ وہ نقاب میں بند آنکھیں دیکھ ماتھے پر لائن ڈالے سرشار سے دریافت کر گیا، ظاہر سی بات ہے بہن کے علاوہ دوسرے والی لڑکی بیوی ہوگی، میں نے کبھی اس کی بیوی نہیں دیکھی، پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں۔ سرشار نے تفصیل سے وضاحت دی۔ اس کا چہرہ سے نقاب میں کیوں ہے؟ بہروز الجھا تھا، جبکہ وہ ویسے ہی چلتے آگے بڑھا تھا۔ سرشار نے بھی قدم آگے بڑھاتے دونوں نیچے بیٹھے تھے۔ بہروز نے تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھاتے آیت کا نقاب اس کے شفاف چہرے سے ہٹایا، حسن کی شاہکار۔ بہروز تو آیت پر جیسے فدا ہونے کو ہوا۔ سرشار بھی آنکھیں گاڑی آیت کا معصوم شفاف چہرہ تکنا شروع ہوا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ بہان شاہ کے پاس دنیا کا انمول خزانہ تھا۔ سرشار کا دل کیا وہ آیت کو چھو کر دیکھے۔ بہان شاہ کی بیوی تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا مال لگ رہی ہے۔ بہروز کا دل جیسے اچھلنا شروع ہوا۔ سرشار بنا پلکے جھپکائے آیت کو دیکھتے تھوڑا سا آگے ہوا۔ دور ہٹو کتو، اس سے پہلے وہ آیت کے قریب جاتا یا اس کو ہاتھ لگاتا ہو جو اچانک سے ہوش میں تھی، سرشار کو باندھی لاتوں سے ہی پاؤں مارتے اس کو بیٹھے سے گرا گئی۔ بہروز بھی اس کے ایسے گرنے سے ہاتھ لگتے نیچے گرا۔ دونوں نے ہورہا نظر سے حور کو گھورا۔ حور مسلسل پھڑپھڑانا شروع ہوتا کہ خود کو رسیوں سے آزاد کروا سکے، تم گھٹیا انسان کبھی باز نہیں آؤ گے۔ اس بار تمہارا وہ حال کرو گے کہ جان کے پناہ مانگو گے۔ حور سرشار کو کھا جانے والے انداز میں گھورتی چیخی تو آیت جو بے ہوش سے آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہوئی۔ جیسے ہی اس کو پوری طرح ہوش آئے تو سامنے انجان مردوں کو دیکھ ڈرتے بولیوں کے ساتھ مزید لگتے پیچھے کو کھسکنے کی کوشش کی دیکھ سرشار حسن کی شاہکار بلبل اٹھ گئی۔ بہروز نے حور کو اگنور کرتے بغیر سے آیت کی کالے سیاہ بڑی آنکھوں کو دیکھا، لمبی گندی پلکیں ڈر سے کبھی بہروز پر پڑتی تو کبھی سرشار پر ڈالتی۔ کون ہو تم لوگ؟ آیت گھبراتے مشکل سے چیخی، آیت ریلیکس، یہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ حور نے آیت کو اپنی طرف متوجہ کرتے یاد دہانی کروائی۔ آیت نے حیرانگی سے حور کی طرف پلکیں اٹھائی تھی، جبکہ اس کو بھی خود کے ساتھ رسیوں میں جھگڑے دیکھ لرزی۔ ماشاءاللہ کیا پیار ہے سرشار! حور کی ادا اور انداز پر داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ ہائے
بہروز آیت کے قریب ہوتا جبکہ ساتھ ہی آگے ہوتے آیت کو مزید خوفزدہ کیا۔ میں بہروز چوہان برہان کا نیا دشمن جانتی ہو، تمہارے شوہر نے میرے بھائی کو قتل کیا، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے تمہیں یہاں لانا پڑا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں پہلی فرصت میں ہی ختم کر دوں گا، مگر افسوس میں غلط تھا۔ میں تمہارا یہ سادہ خوبصورت چہرہ دیکھ فدا ہو گیا، دل چاہتا تمہارے قریب آ کر تمہیں خود میں دور ہٹ کے میں نے انسان ہوں کا ہون کھولنے لگا تھا۔ وہ ویسے ہی خود کو تھوڑا سا گھسیٹتے آگے ہوئی اور اس کو پوری قوت لگاتے پیر مارتے آئے سے دور کیا۔ یوں وہ غصے سے حور کی طرف لپکا۔ جہاں کیا چل رہا ہے اس سے پہلے بہروز حور سے کچھ کہتا وہ کار چلا دے۔ وہاں داخل ہوتے ہی دونوں لڑکوں کو وہاں سے اٹھنے کا حکم دے کے داتا بخش جمال داتا بخش کو زخمی حالت میں دیکھ اس کی طرف لپکا، جبکہ داتا بخش جو آنکھیں موندے اپنے درد کو برداشت کر رہا تھا، کپکپاتے مشکل سے بھیگی سرخ ملائل آنکھیں کھولتے سامنے نوجوان کو دیکھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس کی رسیاں کھولنا شروع ہوا تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کی رسیاں کھولتے فکر مندی دکھاتے ساتھ ہی اس کو حوصلہ دے گیا۔ داتا بخش میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، وہ کہاں ہیں؟ میں پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں۔ جمال کی آنکھیں جیسے بہنے کو تیار ہوئی تھی، وہ بچوں کی طرح داتا بخش کا ہاتھ پکڑ گیا۔ کون ماں؟ تم کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ داتا بخش پوری طرح الجھ چکا تھا۔ میں جمال شاہ ماں کا بیٹا، میں سب کچھ ماضی کا جان گیا ہوں۔ میری ماں کون تھی؟ میرا باپ کون ہے؟ آخر کے الفاظ وہ چباتے لگے تن بولا، مجھے پتہ چلا تھا میری ماں آخری بار اپنی جان بچاتے تمہارے پاس آئی تھی۔ دیکھو داتا بخش، مجھے ایک بار میری ماں سے ملوا دو، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر آر پار جائے۔ میں جان گیا ہوں کہ مجھے میری ماں سے چھینا گیا تھا۔ جمال اب مسلسل رونا شروع ہوا تھا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے التجا کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنی ماں کے سینے سے لگنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جو وہ سوچتی تھی وہ سچ ثابت کر دے کہ اس کا بیٹا اس کے پاس خود چل کر آیا ہے۔ داتا بخش جو اس کی باتیں سن ساکت ہو چکا تھا، بے یقینی سے دیکھا کہ جمال ماں کا بیٹا ہو تو اپنی ماں کا پوچھ رہا ہے۔ جب اس کی تڑپ اور باتیں سن داتا بخش کی آنکھیں برسنا شروع ہوئی۔ آپ روئیے نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس مجھے میری ماں اور بہن سے ملنا ہے۔ جمال بمشکل بولتے داتا بخش کی آنکھیں صاف کر کے، بہت دیر ہو گئی بیٹا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تمہاری ماں داتا بخش بولتے بولتے خاموش ہوتے بلک رونا شروع ہوئے۔ جمال کی آنکھیں جیسے خشک ہوئی تھی، وہ کچھ بھی برا سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میری ماں کہاں ہے؟ وہ خود پر ضبط کرتے مشکل سے داتا بخش کی آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھ گیا۔ مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ جمال نے اب کے داتا بخش کو کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑا۔ تمہاری ماں مر چکی ہے، مر گئی میری بہن، شدت سے اس کو تمہارا انتظار تھا، مر گئی وہ۔ داتا بخش کے رونے میں مزید تیزی ابھری، جبکہ جمال جو نیچے بیٹھا تھا ایک دم گرا اور داتا بخش سے دور ہوا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں مجھ سے ملے بنا نہیں جا سکتی۔ اس بار چہرہ لیے ڈرتے داتا بخش کے قریب ہوا۔ جھوٹ بولے، وہ اپنے بیٹے سے ملے بنا کیسے جا سکتی؟ وہ چیختے ساتھ ہی داتا بخش کو زور سے ہلا گیا۔ وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن تیرے باپ فیصل شاہ نے اس کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ وہ میرے پاس پہنچ گئی تھی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ماضی آئمہ میری بہن۔ جیسے ہی داتا بخش آئمہ کے قریب پہنچا، روتے اس کو خون میں لت پت دیکھ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ زخمی مسکراہٹ چہرے پر لیے مسکرائی، بھائی میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرے بات زیادہ وقت نہیں، میری بات دھیان سے سنو۔ وہ مشکل سے بول پا رہی تھی، سانسیں اٹکنا شروع ہو چکی تھی۔ وعدہ کرو مجھ سے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھو گے، میں اپنی اس کلی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ وعدہ کرو مجھ سے میری بیٹی کے باپ بن کر اس کو اس دنیا کی ہر خوشی دو گے، کبھی بھی اس پر فیصل شاہ کا سایہ پڑنے نہیں دو گے۔ وہ خون سے بڑا ہاتھ داتا بخش کے سامنے کرتے کہہ رہی تھی اور داتا بخش روتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی وعدہ کرو میرے بیٹے کو میری ہر تکلیف بتاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں وہ جب تمہارے پاس آئے تو تم اس کو میری تڑپ کا بتاؤ۔ میں چاہتی ہوں کسی کو خبر نہ ملے کہ میں کہاں چلی گئی، مجھے چپکے سے دفنا دینا، فیصل شاہ کو بھی علم نہ ہو سکے میرے بیٹے۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتی کہ اس کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، روح جسم سے نکل پرواز کر جاتی ہے، جیسا تمہاری ماں چاہتی تھی، میں نے بالکل ویسے ہی کیا۔ تمہاری بہن پریچے اب میری بیٹی ہے، میں نے کبھی بھی اس کو یہ پتہ لگنے نہیں دیا کہ میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں۔ جمال شاہ جو بے جان ہوتا خود کو محسوس کرنا شروع ہوا تھا،
پریشیس نے اس کو لاہور کا واقعہ یاد کروا گیا۔ تبھی اس کے سامنے پریشے کا چہرہ آیا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، فیصل شاہ نے اتنا ہی ظلم نہیں کیا، میری بہن مر گئی تو وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ اس نے مجھ سے میرے مالک کو قتل کروانے کے لیے میری بیٹیوں کو اغوا کرتے اپنی باندیاں بنا لیا۔ جانتے اس نے کیا کیا؟ وہ صرف قاتل ہی نہیں، وہ ایک جانور ہے، جانور۔ دادا بخش کی آنکھیں لال ہوئی تھی۔ اس نے 8 سال پہلے میری پریشے 14 سال کی نازک سی کلی اپنی سگی بیٹی کی عزت تار تار کر ڈالی۔ شاہوس میں اپنی ہی بیٹی کا وہ دادا بخش بلک روتے داڑے مارنا شروع ہوا تھا۔ جمال شاہ جو بھی ماں کے صدمے سے نہ نکلا تھا، 8 سال پہلے قسم ساغر ہوتے دادا بخش کو دیکھا۔ وکرام کی بیٹی سمجھ میری پیشے کو نوچ کھا گیا، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مار کر ہی جاؤں گا۔ دادا بخش نے بے دردی سے آنسو صاف کیے تو جمال بنا کچھ کہے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے گیا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح فیصل شاہ کو فیکٹری میں ڈھونڈنا شروع ہوا۔ جیسے جیسے سبھی لوگ کیمرے میں آہٹ کی چلتی ویڈیو دیکھ رہے تھے، سب کی آنکھوں میں غصہ اور خون اترنا شروع ہوا۔ سلطان شاہ اور صفدر کی آنکھیں بھیگی تھی۔ دیکھا بھائی صاحب میری بہن کو کتنی بے رحم، صفدر شاہ کا دل جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ سلطان شاہ جو مسلسل رو رہے تھے، تڑپ کر صفدر شاہ کو گلے لگائے، فیصل شاہ کا سر اس کی گردن سے الگ کر دوں گا، اس کو تڑپتے تڑپتے ماروں گا۔ سلطان شاہ چیخ اٹھے تھے۔ فارم ہاؤس میں ان کی آوازیں کسی طوفان کی طرح گونجی۔ سہاؤ جس کی آنکھیں بن آواز کے بہنا شروع ہوئی تھی، جنت اور مراد کی حالت دیکھ وہ مٹھیاں بین چکا تھا، رگیں تان چکی تھی، وہ آنکھوں میں وحشت لیے وہاں سے نکلا تھا۔